پر لندن والے، وہاں کے تھنکر، وہاں کے بڑے بڑے جانی لوگ اگر کسی کو ڈاکٹروں کا امام مانتے ہیں تو اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے، جن کے سینے میں کئی پارے قرآن کریم کے محفوظ تھے۔ آج تو ہم لوگ دوائی استعمال کرتے ہیں، آیورویدک دوائی، اس کو انگریزی میں آرگینک انڈیا بولتے ہیں۔ آیورویدک دوائی تقریباً 500 پائی جاتی۔ آج آیورویدک دوائی ہم لوگ استعمال کرتے، ان پوچھو نفرت پرستوں سے، انہیں پوچھو کہ جنہیں قرآن میں دہشت گردی نظر آتی ہے، اگر ایماندار ہو اپنے ضمیر کو نہیں بیچے ہو اپنی نقلی خداؤں کے سامنے، تو ان 500 آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا کون؟ ابو منصور بغدادی، جو قرآن کریم کا حافظ تھا، مدرسے کے اندر ان کی تقریباً 5-6 سال کی زندگی گزری تھی۔ دنیا تمہیں نہیں معلوم تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر قرآن پر آپ کا مسئلہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ یہ قرآن تو دہشت گردوں کو جنم دیتا ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا سول انجینئر کو قرآن نے پیدا کیا، دنیا کے اندر آیورویدک دوائی بنانے والے ڈاکٹر قرآن نے پیدا کیا۔ اور سنو، دنیا کے اندر ڈاکٹروں کا امام کسی نے بنایا تو قرآن نے بنایا۔ اور چھوڑو ان چیزوں کو، آپریشن اگر رانچی کی کوئی سرجن اگر کرے گا تو اس آپریشن کی جو تھیوری ہے، اس تھیوری کو اگر کسی نے جنم دیا ہے تو اس شخص کا نام ابو القاسم البوبکیس نام، جس کو قرآن نے جنم دیا ہے، قرآن نے پیدا کیا، اس کو قرآن پڑھ کر غور کرتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے اندر سب سے بڑا سرجن بنتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، سب سے پہلے آئی سرجن کس نے پیدا کیا؟ قرآن نے پیدا کیا۔ ہمارے علماء نہیں بولتے ہیں صرف فضیلت پر، اگر حافظ قرآن کی فضیلت پر، عالم دین کی فضیلت پر بات کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ تاریخ کچھ نہیں ہے، قرآن پیدا کر سکتا ہے۔ آج بھی غلام ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اتھارٹیز، پوچھو ان سے کہ اگر کوئی MBBS ڈاکٹر بنے گا تو کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ القانون کتاب 5 چیپٹر میں ہے، 10 لاکھ الفاظ ہے اس کتاب کے اندر۔ اس میں نکاح کی فضیلت نہیں بیان کی، اس میں وراثت کے معاملے کو نہیں بیان کیا، اس میں خدا کی عبادت کیسی ہوتی ہے نہیں بیان کیا، بلکہ پریکٹیکل اینڈ پریکٹس، تھیوری اینڈ پریکٹس آف ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، دوائی کیسے یوز کی جاتی ہے، اور یہ سارے میتھڈ بیان کے القانون کتاب میں۔ لکھنے والا کون؟ پوچھو آکسفورڈ یونیورسٹی سے، ان کے بانی سے پوچھو۔ 13ویں-14ویں صدی کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کو پیدا کیا گیا، زمین پر اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس سے سینکڑوں سال پہلے اس زمین پر ڈاکٹر پیدا کرنے والا یہ قرآن ہے۔ القانون کتاب کا مصنف کون؟ کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی بڑا پروفیسر نہیں، اس کے مصنف کا نام علماء کرام جانتے ہوں گے۔ آپ نہیں جانتے تو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، جو کہتا ہے کہ قرآن صرف آتنکواد پیدا کرتا، ان کے منہ پہ جواب دیجئے اور کہیے کہ قرآن پڑھ کر آتنکواد نہیں بنتا۔ قرآن پڑھ کر 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بننے والا القانون کتاب کا مصنف شیخ حسین ابن علی سینا 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے۔ یہ تاریخ ہے قرآن کی۔ میں نے صرف 8-9 بھی نہیں 5-6 نام آپ کے سامنے گنائے ہیں۔ تو قرآن نے ڈاکٹروں کو پیدا کیا، سول انجینئر کو پیدا کیا، دی گریٹ ٹرانسلیٹر کو پیدا کیا۔ خواہ مخواہ لوگ نہیں، قرآن پڑھ کر آتنکواد پیدا ہوتا ہے، قرآن مدرسوں کے اندر میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر میں نہ معلوم کیا کیا سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط بات ہے۔ آج قرآن ایک دھارمک پستک ہے، اور دھارمک پستک کے اوپر غور کرنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے جتنے بڑے بڑے مہان گرو گیانی گزرے ہیں، انہوں نے باضابطہ فورس کیا، مجبور کیا۔ بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کرولما شریرین شمم ناسم سرومنیتی گچھتی۔ اے لوگو، زمین سے تم چلے جاؤ گے، تمہاری باڈی زمین پر دفن ہو جائے گی، لیکن ایشور کے پاس کیا جائے گا؟
میرے سناتن دھرمی آپ کے کان تک میری آواز جاتی ہو، یہ منو اسمرتی کا منتر ہے. منو اسمرتی جس پر واویلا مچا ہوا ہے ابھی سوشل میڈیا پر، حضرت مولانا ارشد مدنی کے بیان پر منو اور آدم کو لے کر جین منیش جی نے تو کہا کہ منو آدم اوم اللہ، یہ لگا دیا وہ لگا دیا. کبھی کسی جلسے میں 1-2 دن کے اندر ایکسپلین کروں گا کہ منو کون